السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عرفہ کا زندگی بدل دینے والا واقعہ۔ ایک بھائی نے یہ دل کو چھو لینے والا واقعہ شیئر کیا، آپ بھی ضرور سنیے گا۔ بالکل 1 سال پہلے میرے سپر مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، جس نے میری دکان کے 3/4 سے زیادہ مال کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ واقعہ یوم عرفہ سے صرف 2 دن پہلے پیش آیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میری حالت کیا تھی۔ عید الاضحیٰ قریب تھی، مگر میری دکان، میرا سامان، میرا کاروبار سب تباہ ہو چکا تھا۔ نہ کوئی عیدی، نہ خوشی، نہ مسرت، صرف غم، پریشانی اور قرض کا بوجھ۔ اس وقت میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ جلا ہوا مال تقریباً $15,000 کے برابر تھا۔ میں سوچنے لگا، اب کیا کروں؟ کیسے اس نقصان کی تلافی ہو؟ کیا اپنی نئی نویلی دلہن سے کہوں کہ اپنا سونا بیچ دے یا کسی سے قرض لوں؟ لیکن کس سے؟ آخر کار میں نے سوچا کہ دوستوں سے قرض لینا بہتر ہے، مگر جب بھی کسی دوست سے بات کی وہ یہی کہتا، عید قریب ہے، معاف کرنا، اس وقت مدد نہیں کر سکتا۔ 2 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ ذہنی دباؤ اور مایوسی کے ساتھ بمشکل $800 جمع کر پایا، جو میرے نقصان کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں تھے۔ اس رات میں گھر واپس جا رہا تھا تو ایک پڑوسی ملا، کہنے لگا، عید مبارک بھائی، کل روزہ نہ بھولنا۔ میں نے دل میں سوچا، روزہ؟ اس حال میں مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری بیوی نے میرا دل ہلکا کرنے کے لیے کہا کہ تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں۔ ہم باہر نکلے، مگر دل جو تھا غم سے بوجھل تھا۔ میں کسی چیز سے لطف نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ جب گھر واپس آئے تو وہ بولی، چلو سحری کی تیاری کرتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے۔ میں نے تلخی سے جواب دیا، سحری؟ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ کل یوم عرفہ ہے۔ تم اور میں جیسے 2 مختلف دنیاؤں میں جی رہے ہیں۔ کیا سحری، کیا عرفہ؟ کیا تمہیں ہماری حالت نظر نہیں آ رہی؟ اس نے نرمی سے کہا، یعنی اس کی بیوی نے نرمی سے کہا، اللہ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن روزہ ضرور رکھو۔ اس نے اصرار کیا اور ہم نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ افطار کے وقت وہ بولی، اللہ سے دعا مانگو۔ میں نے کہا، کس چیز کی دعا؟ کہنے لگی، جو دل چاہے مانگو۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا مانگو؟ یہ کہ آسمان سے $15,000 آ جائیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ بولی، جس نے آسمان بنایا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چپ چاپ نماز پڑھنے لگی اور دعا میں مشغول ہو گئی۔ میں نے بھی دعا کی، مگر دل میں صرف وہی $15,000 گھوم رہے تھے۔ میں چاہتا تھا سب کچھ واپس مل جائے۔ مغرب کے 1 گھنٹے بعد میرے ایک دوست کا فون آیا، کافی شاپ آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں گیا تو اس نے کہا، میرے ایک جاننے والے نے پیسے جمع کیے ہیں اور وہ کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ تم سے بہتر کوئی نہیں لگا مجھے۔ میں نے اس شخص کو بلایا، وہ آیا اور کہا، میرے پاس $30,000 ہے اور میں کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میری دکان کو $15,000 کی مال کی ضرورت ہے، کیوں نہ آدھے پیسے مال میں لگاؤں اور آدھے دکان کی تزئین و آرائش میں۔ منافع میں جو 50-50 کا حصہ ہوگا، جب تک تمہارا اصل سرمایہ پورا واپس نہ ہو جائے۔ ہم نے معاہدہ کر لیا۔ میں نے دکان دوبارہ بنائی، مال خریدا اور عید کے بعد دکان کھول دی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں بھول گیا، دکان میں آگ لگنے سے 1 ہفتہ پہلے میری والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ ٹیسٹ کروا لیے تھے اور نتائج عرفہ کے دن آنے تھے۔ نتیجہ آیا، منفی تھے۔ الحمدللہ وہ مکمل طور پر صحت مند تھی۔ جب امی کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے پورا دن روتی رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ دکان دوبارہ کھل گئی، امی شفا یاب ہو گئی اور پھر میری بیوی نے فون کر کے بتایا کہ اس نے حمل کا ٹیسٹ کیا ہے اور وہ حاملہ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اب سمجھ آیا روزہ رکھنے اور عرفہ کے دن دعا مانگنے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ میں نے دل میں کہا، سبحان اللہ، کچھ دن پہلے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی اور آج صرف ایک مخلص دعا سے سب کچھ پلٹ گیا۔ اس دن میں نے اللہ کے سامنے عاجزی کا وہ سبق سیکھا جو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کبھی وہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ اس شخص کا مزید کہنا ہے، عید کے بعد کاروبار اچھا چلنے لگا اور جلد ہی وہ $30,000 واپس ہو گئے۔ میں وہ پیسے واپس دینے گیا، مگر تب
کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس شخص نے کہا، سچ یہ ہے کہ یہ پیسے میرے نہیں تھے۔ کسی شخص نے جس کی بیوی کینسر سے صحت یاب ہوئی تھی اللہ کی رضا کے لیے یہ تمہیں دلوائے۔ وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا گمنام رہ کر۔ یہ پیسے تمہارے ہیں، کوئی واپس نہیں مانگے گا۔ اللہ کی قسم میں گھر آ کر کمرے میں بند ہو گیا اور 1 گھنٹہ بچوں کی طرح رویا اللہ کی رحمت اور عنایت پر جو میں نے محسوس کی۔ اب بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے آنکھوں سے صرف آنسو نہیں خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ میں نے رب سے دوری میں وقت گزارا جبکہ وہ تو ہمیشہ قریب تھا۔ اسی تجربے نے مجھے یوم عرفہ، روزہ، دعا اور اللہ پر اعتماد کا اصل مطلب سکھایا۔ یہ میری زندگی کا نقطۂ آغاز بن گیا۔ میں نے توبہ کی اور دین سے جڑ گیا۔ اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کبھی بھی دینے کے لیے روکتا ہے اور روکنے کے لیے دیتا ہے، یہی اس کی حکمت ہے۔ اے انسان، تم نہیں سمجھ سکتے کہ کس چیز میں کیا حکمت ہے، بس اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھ جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب سے ہمارے اعمالوں کو قبول فرمائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو، اور آپ سب سے دعا ہے بلکہ گزارش ہے کہ یوم عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور اپنی دعاؤں میں جو ہے جہنم سے رہائی مانگے، کیونکہ اس دن اللہ پاک یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ جہنم سے آزادی دلاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے دل کی جو